جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ امریکہ کے جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مسلمان ہوتے ہوئے بھی بائبل پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی امریکہ کی جیل میں ملنے گئی تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ہاتھ میں بائبل تھی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی اور پاکستان سے ملاقات کے لیے آئی اپنے بہن سے کہنے لگی کہ بات کرنے سے پہلے بائبل سنیں۔ محترم سامعین، یہ بات ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کچھ صحافیوں سے کی ہے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے کچھ صحافیوں کو بلا کر ان کا آنکھوں دیکھا حال سنایا، اور صحافیوں نے بھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے درخواست کی کہ جو انہوں نے دیکھا اس بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا جائے تو ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس سے آگاہ کر سکتے ہیں اور یہ پاکستان کے ارباب اختیار تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ امریکہ میں کہ پاکستان کی بیٹی پر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے حکومت ممکنہ اقدامات کرے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے گلوبل عافیہ موومنٹ سے منسلک ایک صاحب کے ذریعے ایک صحافی کو بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات کے تفصیل انہوں نے بیان کی کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اپنے بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے امریکہ جیل FMC کار سیول میں ملاقات کرنے کے لیے 22 مئی کو کراچی سے امریکہ روانہ ہوئی تھی۔ ان کی اپنی بہن سے 31 مئی اور 1 جون کو اس طرح ملاقات کرائی گئی کہ حسب سابق درمیان میں شیشے کی موٹی دیوار حائل تھی، اور 10 جون کو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی وطن واپسی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی سے ان کی ملاقات انتہائی اذیت ناک تھی۔ اس مرتبہ بھی شیشے کی موٹی دیوار حائل ہونے کے باعث اپنی چھوٹی بہن کے سر پر دست شفقت تک نہ رکھ سکی اور اسے گلے لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ پہلے روز 2 گھنٹے انتظار کے بعد ملاقات کرائی گئی۔ جب ملاقات کا وقت ختم ہونے کے بعد امریکی وکیل کلائیو اسمتھ نے جیل حکام کو اگلے روز صبح پہلے سے طے شدہ ملاقات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، جس پر وکیل نے حکام کو جیل کی ای میل کاپی اسی وقت فراہم کر دی۔ دوسرے روز ملاقات کے بعد جیل حکام عافیہ صدیقی کو واپس اس کے سیل میں لے گئے، مگر مجھے شیشے کی دوسری طرف کمرے میں 1 گھنٹے سے زائد وقت تک بند رکھا۔ اس دوران ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بتایا کہ میں دروازہ پیٹتی اور چلاتی رہی کیونکہ جیل حکام نے موبائل فون پہلے ہی جمع کر لیا تھا۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے بعد جب میں جیل سے باہر نہ آئی تو وکیل کلائیو اسمتھ کو تشویش ہوئی اور انہوں نے جیل حکام سے رابطہ کیا تو پھر کمرہ کھول کر مجھے باہر نکالا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے اپنی ملاقات کے حوالے سے بتایا کہ اس مرتبہ ملاقات سے قبل شیشے کو اچھی طرح سے صاف کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اچھی طرح سے دیکھ سکی۔ اس کی صحت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو FMC کارسویل جیل میں الیکٹرک شاک لگا کر سزا دی جا رہی ہے، جبکہ عافیہ کو ملاقاتی کمرے میں لایا گیا تو اس کے پاس بائبل تھی۔ محترم سامعین، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ ان کے دماغ پر کچھ اثر کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑ کر ایک مسلمان عورت اور ایک مجاہدہ عورت انہوں نے بائبل کیوں پکڑی تھی ہاتھ میں۔ اس کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے مزید فرمایا کہ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اس نے کہا پہلے آپ یہ بائبل سنیں پھر میں بات کروں گی۔ اس کا مطلب یہی سمجھ میں آیا کہ اسے جیل میں بائبل پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اسلام کے پیروکار ہیں، انہیں زبردستی بائبل پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے کہ بائبل پڑھنے پر مجبور کرنا، الیکٹرک شاک دینا اور تشدد کرنا کلم کلا مذہبی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے ارباب اختیار پوری طور پر اس کا نوٹس لے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو تحفظ فراہم کرے۔ محترم سامعین، تمام مسلمان جتنے بھی لوگ ہمارے یہ آواز سن رہے ہیں، تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اپنے خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی رہائی کا کوئی بندوبست کر لے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو رہائی نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل
كان زهوقا